اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے بندو، ہم نے آج کے دن تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور ہم نے تم پر اپنا انعام پورا کر دیا، اور ہم نے اسلام کو تمہاری دین مذہب بننے کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کو پسند کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت شریفہ میں ایک بہت بڑی نعمت کا ذکر فرمایا ہے، اور وہ نعمت اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس کے کامل ہونے کی خبر دی ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ہمارے لیے پسند بھی فرمایا ہے اور اس کو کامل بھی کر دیا ہے۔ تو اس کا یہ اثر ہوگا کہ جس شخص کے پاس یہ اسلام کی نعمت ہوگی، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا۔ دیکھو، نعمتیں دو قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک دنیا کی نعمتیں جیسے کھانا پینا، مال، اولاد، عزت و آبرو، مکان، زمین، جائیداد وغیرہ۔ ان نعمتوں کا فائدہ دنیا میں ہوتا ہے اور اس کے فائدوں کی حد ہے۔ دوسری نعمتیں آخرت کی ہیں اور ان کے فائدے آخرت میں حاصل ہوں گے اور ان کی کوئی حد نہیں، اور وہ نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ باقی رہیں گی، جیسے جنت کا ملنا، حوروں کا ملنا، دودھ وغیرہ کی نہروں کا ملنا، اور قسم قسم کی راحتیں اور لذتیں حاصل ہونا، کسی قسم کا رنج اور غم نہ ہوگا وغیرہ۔ دنیا میں چاہے کتنی ہی بڑی خوشی ہو، اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ تکلیف بھی ضرور ہوتی ہے، مگر آخرت میں کوئی بھی تکلیف نہ ہوگی۔ دیکھو، دنیا کی نعمتیں 2-4 دن کے بعد ختم ہو جاتی ہیں، کوئی نہ کوئی ان میں نقصان ضرور آ جاتا ہے۔ مشہور ہے کہ سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، 4 دن کی چاندنی ہے اور پھر اندھیری رات ہے، مگر آخرت کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں جو کبھی ختم نہ ہوں گی، اور دنیا کی نعمتیں ختم ہونے والی بھی ہیں اور ان میں کوئی نہ کوئی تکلیف بھی ہوتی ہے۔ دیکھو، کھانا ایک نعمت ہے، مگر اس میں کتنی تکلیف اور محنت ہے کہ زمین کماؤ، بیج ڈالو، پھر اناج نکالو، پھر آٹا پسواؤ، پھر گوندو، پھر پکاؤ، پھر کھاؤ۔ یہ تو کھانا کھانے سے پہلے کی تکلیفیں ہیں، اور کھانے میں اور اس کے بعد بھی تکلیفیں ہیں۔ مثلاً کبھی مرچ اور نمک زیادہ ہو گیا، کبھی کھانا کچا رہ گیا، کبھی کھانے کے بعد پیٹ میں بوجھ ہو گیا، کبھی قبض ہو گیا، کبھی ہجا ہو گیا، یا دست آنے لگے، یا کیا ہو گئی، کوئی مرض ہو گیا، حکیم ڈاکٹر کے نسخے پیے جاتے ہیں، کہیں ہاضمے کے لیے چورن کھایا جاتا ہے۔ دیکھ لو، دنیا کی نعمت کھانے میں کتنی تکلیف اٹھانی پڑتی ہیں۔ اسی طرح دنیا کی ہر نعمت کے ساتھ تکلیف بھی لگی ہوتی ہے، اور آخرت کی نعمتیں جب ملیں گی تو کبھی ختم نہ ہوں گی، اور نہ اس میں کوئی تکلیف اور محنت اٹھانا پڑے گی۔ جنت میں خوشی خوشی رہے گی، وہاں جو چاہو گے وہی ہوگا۔ دیکھو، جنت میں کوئی پھل کھانے کو توڑا تو اس میں خوبصورت دھول نکل آئے گی، اور وہ کہے گی، السلام علیکم۔ پھل الگ کھایا اور مفت میں ایک حور بھی ہاتھ آ گئی۔ غرض اللہ، جنت میں عجیب عجیب حالت ہوگی، اور جنت میں جتنا دل چاہے کھاؤ اور ہمیشہ کھاتے رہو، تب بھی مزہ آئے گا۔ نہ پیشاب پکھانے کی تکلیف، نہ ہیجے کا ڈر، نہ بدہضمی کا خطرہ، بس ایک خوشبودار ڈکار آئے گی اور سب کھانا ہجم ہو جائے گا۔ جنت میں بدبو کا نام ہی نہیں، اور دنیا کی نعمتیں ایسی ہیں کہ اگر ان کو ہمیشہ کھایا جائے تو پھر مزہ نہیں آتا، یا کوئی مرض ہو جاتا ہے، اور کبھی کوئی نعمت مل گئی اور کبھی نہ ملی، اور آخرکار ایک دن دنیا بھی اور دنیا کی نعمتیں بھی سب ختم ہو جائیں گی، چھوٹ جائیں گی۔ اب خود سمجھ لو کہ دنیا کی نعمتیں اچھی ہیں یا آخرت کی، اور جنت کی نعمتیں اسلام اور ایمان لانے کے سوا کسی طرح سے بھی حاصل نہیں ہو سکتی، اور اسلام قبول کرنا، ایمان لانا اور مسلمان ہونا جنت کی نعمتوں کے ملنے کی جڑ ہے، اور وہ نعمتیں بھی ایسی پائیدار ہیں کہ دنیا کی نعمتیں اس کے سامنے خاک بھی نہیں۔ معلوم ہو گیا ہوگا کہ مسلمان ہونا کتنی بڑی نعمت ہے۔ پھر افسوس ہی کی بات ہے کہ اتنی بڑی نعمت کو چھوڑ کر ہم دنیا کی فانی نعمتوں میں ڈوب جائیں۔ اسلام کا ماننا اور مسلمان ہونا تو اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کی بدولت دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہیں۔ اسلام کامل دین ہے اور اللہ تعالیٰ کی پوری نعمت ہے، اس کا پسند فرمایا ہوا ہے۔ بس اس سے پورا نفع حاصل کرو اور اپنی حالت کو اسلام کے حکم کے موافق درست کرو، عقیدوں اور عملوں کو سنوارو۔ اگر تمہارے اندر اسلام کے پورے اوصاف ہیں
تو اس کے انوار و برکات تمہارے چہروں سے ظاہر ہوں گے، یہاں تک کہ غیر مسلم بھی تمہاری اچھی عادتیں اور اچھے عمل دیکھ کر خود بخود اسلام قبول کریں گے، کیونکہ اسلام سچا دین ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اس لیے اس میں مغناطیس کی طرح اثر ہے اور اس کی جو بھی ادا ہے دل کو کھینچتی ہے۔ اسلام نور ہی نور ہے اور ہر قسم کی خوبیاں اور بھلائیوں سے بھرا ہوا ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ آج کل ہم نے اسلام کے حکموں سے ایسا منہ موڑا ہے کہ سر سے پاؤں تک اسلام کے حکموں کے خلاف ہے، یہاں تک کہ غیر مسلم بھی ہم پر ہنستے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دین اسلام اور یہ مسلمان لوٹ مار۔ اگر دین اسلام ایسا ہی ہے جیسے کہ مسلمان نے بنا رکھا ہے تو ایسی لوٹ مار سے تو ہم ہی اچھے ہیں۔ یہ انجام ہوا ہماری بے عملی کا۔ مسلمان بھائیوں ذرا ہوش کرو، اللہ تعالیٰ آخر اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانا ہے۔ نعمت اسلام سے فائدہ اٹھاؤ، اپنے ایمان اور عملوں کو درست کرو، اللہ و رسول کی حکموں کو معلوم کرو اور ان پر مضبوطی سے چلا کرو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو کہ اس خالق پاک نے ہم کو کیسی اچھی صورت میں بنایا اور کیا کیا نعمتیں بخشیں۔ آمین۔